تجوید القرآن طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاسز وجےواڑہ مدرسۃ الہدیات سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے طالبات، آج میں ایمان اور اس کی کیفیتیں کیا ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ عربی ڈکشنری کے لحاظ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ایمان امن سے بنا ہے، جو تصدیق، اطمینان، چین، قرار، اطاعت، بھروسہ اور اقرار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا، دل سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا یعنی جسمانی عبادت کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان جو اطاعت و فرما برداری کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ و نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 میں فرماتا ہے، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے کر آئے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے جتنے بھی نیک اعمال کریں گے تمام کے تمام ضائع ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا سابق ایمان و عمل ضائع کر دیں۔ جو ایمان لے کر آتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال کو ضائع ہرگز نہیں کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے اعلیٰ سب سے اونچا شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہنا ہے۔ سب سے ادنا شاخ یعنی سب سے کم درجے کا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھتے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنے زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا ہم کم از کم سب سے کم ترین درجے میں تو شامل ہیں؟ ایک بار سوچ لیجئے۔ یہ دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل، زبان اور اعضاء و جوارح ہر ایک سے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایمان نمائش یعنی دکھاوا اور آرزوؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ چیز ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور اعمال سے ان کی تصدیق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں یہ فرماتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ایمان والوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، بلکہ اس قدر گھٹ جاتا ہے کہ ذرا برابر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں بیج کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ جہنم کے آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، دن بدن ہر روز اپنا ایمان کو بڑھاتے رہنا ہے۔ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بحیثیت رب العالمین سے راضی ہو گیا، بطور دین اسلام سے خوش ہو گیا،
اور رسول ہونے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامند ہو گیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ متفقن علیہ کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاطر کسی اور سے محبت کرے اور کفر میں لوٹنے سے اس طرح کراہت کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے سے کراہت کرتا ہے، تو ایسے شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ ایمان کی زینت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے دوران فرمایا، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر۔ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ زینت حسن و جمال اور خوبصورتی عمدگی کو کہتے ہیں، لیکن ایمان کی زینت سے مراد باطنی معنوی خوبصورتی ہے، جو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اطاعت کی توفیق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو صرف اور صرف جو حسن عمل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور ایمان کی روشنی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندے سے زنا کی وجہ سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ بے شک ایمان آخری زمانے میں مدینے کی جانب اس طرح چلا جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی جانب چلا جاتا ہے۔ اے اللہ تیرے کلام کو پڑھ کر ہمارے ایمان کو دن بدن بڑھانے کی طاقت و قوت ہمیں نصیب عطا فرما، آمین۔ نمبر 1، ایمان کا معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، ایمان کی بعض کیفیتیں بتائیے۔ سوال نمبر 3، ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ اس میں اعلیٰ اور ادنیٰ شعبہ کیا ہے بتائیے۔ سوال نمبر 4، ایمان کے تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 5، آخری زمانے میں ایمان کدھر چلا جاتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔